جی کامران صاحب آپ بات کر لیں. کامران مرتضی صاحب کا مائک کھولیں. ان کی کون سی سیٹ ہے وہاں؟ تو وہ عالیہ کامران صاحب ہیں, وہ کامران مرتضی صاحب نہیں ہیں. وہ سیٹ ان کو نہیں دے رہی ہیں. سر میں بیٹھی ہوں. مولانا صاحب یہ بڑا ایک شرعی مسئلہ ہو گیا. اب اس پہ بتائیں کہ عالیہ صاحبہ کی سیٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی کامران صاحب, اور وہ کہتی میں نہیں سیٹ دوں گی. آپ تشریف رکھیں, یہاں مائک کھول دیں. کامران صاحب اس کے اوپر فردر ڈسکشن ڈیبیٹ ہوگا ہاؤس میں. اس پہ جو ہے نا جوائنٹ سیٹنگ میں میری حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جی کامران صاحب. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر JUI پاکستان اس بل پہ جب بات کرے تو یہ تاثر کم از کم ہرگز نہیں دینا چاہتی کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے مخالف ہیں. باوجود ایک مذہبی سیاسی جماعت ہونے کے ہم ان کو اپنے جیسا شہری سمجھتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی یا ایسا بھی کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانے دینا چاہتی جس سے یہ تاثر ہو کہ شاید جو ہے میجارٹی اس سے کمتر شہری ہے, یا باقی قوانین جو اس سبجیکٹ پہ بن چکے ہیں اور جس کا اثر کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتا ہے, اس اثر کو کم کیا جا سکے. دو باتوں پہ اس میں اعتراض ہے. میں یقیناً جو ہے نا مانتا ہوں کہ بہت عرصے سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور ان پرسنس آف اے ججمنٹ آف سپریم کورٹ یہ پینڈنگ ہے, مگر اس لیجسلیشن کو جس نے بھی ڈرافٹ کیا ممکن ہے غلطی سے یا ممکن ہے جان بوجھ کے, دو چیزیں اس میں جو ہے نا وہ بہت قابل اعتراض ہے. ایک سیکشن 35 سر, سیکشن 35 اس کو اگر ذرا دیکھیں گے, پہلے اس کو سیکشن 1 کو دیکھیے گا کہ دس ایکٹ شیل بی کالڈ دی نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز رائٹ ایکٹ, اور اس کو اب سیکشن 35 کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا کہ ایکٹ ٹو ہیو اوور رائڈنگ افیکٹ. دی پروویژن آف دس ایکٹ شیل ہیو افیکٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹریری کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دی ٹائم بینگ انفورسڈ. اب اس کا اثر کیا ہوگا سر جب آپ اس کو کر دیں گے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ریسنٹ قانون سازی ہوتی ہے یہ اس وقت یہ ریسنٹ ہوگی. آج اگر یہ فرض کریے یہ ساؤتھ سے اس جوائنٹ سیٹنگ میں پاس ہو جاتا ہے اور صدر ریسنٹ کر دیتے ہیں تو یہ ریسنٹ ہوگی, اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جتنی لیجسلیشن ہو گئی ہے یہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ افیکٹ رکھے گا, اس کے اوپر فوقیت رکھے گا. تو فوقیت میں وہ جو اینٹی قادیانی آرڈیننس 1984 کا ہے اس کے اوپر بھی اس کی فوقیت آ جائے گی. عدالتوں میں ایک ایسی بحث شروع ہو جائے گی, ایسا مسئلہ شروع ہو جائے گا جو ہم سب کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو میری تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے, اعظم تارڑ صاحب سے متوجہ ہوں, انہوں نے بھی گو کہ اس میں ایک تجویز کی ہے امینڈمنٹ کی, مگر میرا خیال ہے کہ اس سیکشن کو سیکشن 35 کو ایز اے ہول اومٹ کرنا ہوگا. جب ایز اے ہول اومٹ کریں گے اس کے بعد کی سیکشنز کو ری نمبر کر دیجئے تو شاید اس معاملے کا حل زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوئی ہے, میں نے ان کی توجہ جو ہے مبذول کروائی ہے سیکشن 12 کے کلاس H پہ, جہاں پہ سو موٹو کا اختیار بھی آپ نے کمیشن کو دے دیا ہے. ایک طرف آپ عدالتوں سے سو موٹو کا اختیار لے رہے ہیں اور دوسری طرف کمیشنز کو یہ اختیار دے رہے ہیں. تو اگر کسی کو تکلیف کرنی ہے تو ایک 4 روپے کی درخواست جو ہے وہ اس کمیشن میں داخل کر سکتا ہے. تو یہ 100 موٹو کا اختیار جو کمیشن کو دینا ہے یہ بھی یقیناً آپ کے اپنے اس جو آپ نے ابھی ریسنٹ امینڈمنٹس کی ہیں اس عمل کی منافی ہو جائے گی. تو یہ 100 موٹو کا اختیار کمیشن کو دینا, عدالتوں سے لینا اور یہاں پہ دینا, یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں کم از کم اومٹ کر دیں تو یہ دو چیزیں اومٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قابل قبول ہو گیا ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے سر.